السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ اس پروگرام میں موجود ہمارے تمام قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، علماء کرام، ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے: شعبان کا مہینہ آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کے ہر پل، ہر لمحے کو اپنی عبادت و بندگی میں گزارنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو ان ساری چیزوں سے بچائے رکھے جس کا تعلق یا جن کا تعلق سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے یا دین سے نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانی عمل، لا یعنی عمل، بے سود عمل ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے والے مہینے کا نام شعبان کہا جاتا ہے، جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ علیحدگی کا ہوتا ہے، چونکہ عرب لوگ پانی اکٹھا کرنے کے لیے الگ الگ ٹکڑیوں میں شعبان کے مہینے میں بٹ جاتے تھے۔ شعبان کا مہینہ اکثر جگہوں پر مشہور ہے۔ اکثر جگہوں سے مراد کہ ان جگہوں پر جہاں عربی مہینوں کا رواج نہیں تو وہاں بھی شعبان کا مہینہ معروف اور مشہور ہے، چند چیزوں کی وجہ سے، جس کا ذکر بعد میں چھیڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی، یہ سعادت مندی ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی لمبی عمر دی ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ آج سعودیہ عربیہ کے اندر شعبان کی 3 تاریخ تھی، منگل کا دن، شعبان کی 3 تاریخ سن 1441 ہجری، 41 ہی ہے نا، سن 1442 ہجری، میں بھول جاتا ہوں 42 ہجری، یہ شعبان کی 3 تاریخ۔ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں آج 2 تاریخیں رہی ہوگی شعبان کی۔ شعبان کا مہینہ آیا، اس لیے ہمیں اور آپ کو بطور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہر عمل پر قربان ہونے والے لوگ کو ڈھونڈنا چاہیے، پتہ لگانا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں جو مہینہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، اس میں ہمارے پیارے حبیب شافع محشر، صاحب حوض و کوثر، صاحب شفاعت کبریٰ، جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کیا کرتے تھے تاکہ ہم سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اللہ کے بھی قریب ہوں،
نبی کی شفاعت کے بھی حقدار ہوں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند، کسی بھی مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو پہلا جو عمل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد کی دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ لیکن افسوس آج نہ ہمیں یاد ہے نہ ہمارے بچوں کو یاد۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالی کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی خصوصی عبادت کرتے تھے، بہت ہی خصوصی بندگی کرتے تھے، اور اس عبادت کے علاوہ ماہ شعبان میں کوئی ایسی عبادت نہیں کرتے تھے جن کا ذکر دوسرے مہینوں میں نہ ہو۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ ماہ شعبان میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل، خصوصی عبادت، خصوصی توجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ آیا، خصوصیت کے ساتھ نفلی روزوں کا مہینہ آیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے شعبان کا مہینہ آیا، اس لیے امت محمدیہ کے مردوں کو، عورتوں کو، علماء کو، طلباء کو، عوام کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان میں کی گئی سنت پر عمل کریں۔ دلیل صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت، اور بخاری میں حدیث نمبر 1969 اور مسلم میں حدیث نمبر 1156 بیان کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے وہ لوگوں جنہیں شعبان کا مہینہ مل چکا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ آپ سنیں، جو انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ توفیق دے۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کبھی کبھار لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ سوچتے تھے، کہتے تھے کہ اب آپ روزہ توڑیں گے ہی نہیں۔ کبھی کبھار لگاتار روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ سوچتے تھے، کہتے تھے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آگے دیکھیں، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ایک مہینہ کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان مبارک کے، کیونکہ رمضان مبارک کا پورے مہینے کا روزہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب اور اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ کہتے ہیں اما عائشہ کہ سال کے 12 مہینوں میں اگر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ، تو وہ روزہ رمضان مبارک کا مہینہ۔ آگے کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامٍ مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں دیکھا۔ یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جس کثرت کے ساتھ، جس ذاتی کے ساتھ، جس مقدار میں روزہ رکھتے تھے وہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اور شعبان کا روزہ یہ سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نفلی روزہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کانا یصوم شعبان کلہ، کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول نے پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھا۔ شرح حدیث نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب شعبان کے مہینے میں کثرت سے زیادہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، کانا یصوم شعبان الا قلیلا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں چند دنوں کے علاوہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور تو ان روایتوں سے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ شعبان آیا، جسے اگر یہ کہا جائے نفلی روزوں کا مہینہ آیا ہے، جس میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ روزہ رب کائنات کے ہاں بہت ہی محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول اکرم کے حدیث کے مطابق روزہ رکھنے والا روز قیامت جنت میں باب الریان سے داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت سنیے، وہ روایت سنن ابی داود کی ہے، ابو داود کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو محدثانہ طور پر صحیح قرار دیا ہے۔ وہ روایت بھی بیان کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان احب الشہور الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کا مہینہ ان محبوب ترین مہینوں میں سے تھا جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان تک۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت سنیے، سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بیان کرنے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ساری اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر کی گئی عبادتیں عام طور پر اس کے بارے میں بیویاں جانتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، رواہ الترمذی و صححہ الالبانی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھا ہو، سوائے شعبان اور رمضان کے، سوائے یعنی کانٹینیو 2 مہینہ روزہ رکھا اللہ کے رسول، ایک شعبان جو رمضان سے پہلے ہے اور ایک رمضان۔ اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت جسے امام نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ بعض محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے شواہد کی بنیاد پر اسے حسن قرار دیا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی من شعبان، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ کو میں نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ یعنی
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ رکھتے ہوئے شعبان کے علاوہ رمضان کسی اور مہینے میں میں نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے بعد ہے. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ حالانکہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر پورے سال کے اعمال رب العالمین کے پاس، رب دو جہاں کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تو میری یہ پسندیدہ چیز ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل رب رحمان اور رحیم کے پاس جب پیش ہو تو اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ نسائی کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے اور بہت سارے محدثین نے اسے ضعیف بھی کہا ہے. ان ساری روایتوں سے کیا بات ثابت ہوئی؟ شعبان کا مہینہ آیا، ہم امت محمدیہ کو چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اپنے لئے زیادہ آخرت اکٹھا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے خاطر نفلی روزے رکھیں. ایک شعبان سے لے کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیں، جنہیں اللہ توفیق دے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، جن لوگوں کا پچھلے رمضان کا روزہ کسی شرعی عذر کے بنا پر چھوٹا ہوا ہے تو وہ اسے رمضان آنے سے پہلے قضا کر لیں. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو وہ توبہ بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے اور اس کو پورا کرے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ نے سنا، مختلف احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ شعبان کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص ترین عبادت اور عمل کرتے تھے، وہ ہے روزہ، نفلی روزہ. اور ایک دو نہیں، یا کسی شعبان کے کسی ایک دن خاص کر کے نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ. تو اب ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں جو مختلف روایتیں آتی ہیں، ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم ایک شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک جتنا زیادہ ہو سکے ہم روزہ رکھیں. چاہے 4 روزہ، چاہے 5 روزہ، چاہے 15 کے 15 روزہ. اور جب 15 شعبان کی تاریخ ختم ہو جائے تو ہم کوئی نفلی ایسا روزہ نہ رکھیں جس کو ہم پہلے نہیں رکھتے تھے. کیونکہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 590 میں صحیح قرار دیا ہے. ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. جب شعبان کا مہینہ آدھے کو پہنچ جائے، آدھا ہو جائے، یعنی 15 شعبان، تو تم لوگ روزہ نہ رکھو. گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جائے. جتنا بھی نفلی روزہ رکھنا ہے، نفلی روزہ شعبان کے مہینے میں، وہ 15 شعبان سے پہلے رکھ لیں. اور ایک دوسری روایت ہے کہ لا تقدموا رمضان، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھو. رمضان کے استقبال میں اگر کوئی شخص کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتا تھا،
اب رمضان کے استقبال میں رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھ کے رمضان کے استقبال میں منع، الا یہ کہ کوئی آدمی پہلے روزہ رکھتا تھا تو 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھنا کچھ لوگوں نے کہا حرام ہے اور کچھ لوگوں نے کہا مکروہ ہے، ویسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ لیکن اگر کوئی شخص دوسرے مہینوں میں ہمیشہ ہر جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، ہر سوموار کو روزہ رکھتا تھا، وہ روزہ رکھے، یا کوئی قضا روزہ اس کے اوپر ہے اسے پورا کر لے، جائز ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان یصوم صوما فلیصمہ، الا کہ کوئی روزہ وہ ہمیشہ رکھتا تھا، جیسے سوموار کا روزہ وہ ہمیشہ رکھتا تھا، جمعرات کا روزہ وہ ہمیشہ رکھتا تھا، یا کوئی روزہ اس کے اوپر باقی ہے، یا ایام 20 کا وغیرہ، ایام 20 تو 15 تک ختم ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ رکھے، اس کے علاوہ دوسری روزہ نہ رکھے، کیونکہ یا تو مکروہ ہے یا تو ممنوع ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا، ہم امتیوں کو 15 شعبان تک نفلی روزے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں اگر ہم ہر مہینے میں ہر جمعرات کو یا جمعرات کو روزہ رکھتے رہے ہیں اپنی طاقت کے حساب سے، منڈے سوموار کو روزہ رکھتے رہے ہیں اپنی طاقت کے حساب سے، تو 15 شعبان کے بعد بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ ایک خصوصی عمل ہے شعبان کے مہینوں کی تعظیم اور شعبان کے مہینے کی فضیلت اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں کوئی خصوصی عمل قطعاً ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ 15 شعبان سے پہلے زیادہ سے زیادہ ہم نفلی روزے رکھیں، اور زیادہ کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 9 دن، 11 دن، 15 دن، یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ تو کیا ہوا، شعبان کا مہینہ آیا، کیا کریں گے ہم اور آپ؟ وہ خصوصی عمل جو روزے کی شکل میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسے ہم کریں گے ثواب حاصل کرنے کے نیت سے۔ اور انشاءاللہ العزیز باقی جو شعبان کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں، اگلے درسوں میں اسٹپ بائی اسٹپ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ بھائی 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول نے کس لیے کیوں منع کیا؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے تاکہ رمضان کی تیاری ہو، 15 دن میں کھا پی کر تندرست ہو جائے، رمضان کی تیاری ہو۔ اور کچھ لوگوں نے بھی کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کہ اللہ کے رسول اکرم سے پورے مہینہ شعبان کا روزہ رکھا ہے اور رمضان کا بھی تو اللہ کے رسول کیا کمزور نے؟ دیکھیں، ایک آدمی جب مستقل روزہ رکھتا رہتا ہے تو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، رہلسل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں تک روزہ رکھنے اجازت۔ علماء نے اس سے منع کیا کہ اگر کوئی 15 شعبان سے پہلے کوئی نفلی روزہ شعبان کے مہینے میں نہیں رکھا، اب 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں 15 شعبان کے بعد جن روزوں کو دوسرے مہینوں میں رکھتا تھا، جمعرات کو اور سوموار کو، وہ رکھ سکتا ہے بس۔ لہذا میرے بھائیوں، 3 دن تو گزر گئے، وقت ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شعبان کے ان دنوں کے اندر ہم کثرت سے روزے جیسی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، ہمیں نجات دے، ہمارے اعمال میں جو شعبان کے مہینے میں پیش کیے جائیں گے اس میں روزے بھی ہوں۔ وجزاکم اللہ احسن الجزاء وبارک اللہ فیکم۔